اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، سب سے زیادہ پروگرام نور ہدایت کے علامہ صاحب کے ساتھ ہو چکے ہیں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور کافی دنوں بعد آج ہم نور ہدایت کے اس پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بہت لمبا گیپ رہا ہے، ریکارڈنگز رہی ہیں، لیکن الحمدللہ میں مکہ مدینہ کی زیارتیں کر آیا ہوں۔ اس وقت تصور، نقشہ سارا میرا وہ سامنے ہے۔ آپ سب کے لیے بھی بہت دعائیں کی ہیں، بہت سے لوگوں کا میسیج آیا کرتا تھا، مس کالز آتی تھیں، آپ سب یاد رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم میری دعائیں کرنا آپ سب کے حق میں قبول فرمائے، اور نور ہدایت کا یہ جو نور ہے، ہدایت کا نور، اس کو اللہ رب العزت اور بلندیاں عطا فرمائے اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی محبت ہے، علماء اکرام کی محبت ہے، جتنے علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، ان سب کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، کیونکہ ان سے بہت کچھ مجھے اور آپ سب کو سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہی کل قیامت والے دن ہم سب کے کام آئے گا۔ آج کے ہمارے معزز مہمان میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے مفتی صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، آپ کی دعائیں، بہت بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کو بتاتا چلوں، آج کا ہمارا موضوع امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کون سی شخصیت ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہے، اللہ رب العزت نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت تھی، کتنا عشق تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، کیونکہ مختلف امام ہیں، تو ان اماموں کی اگر ہم بات کریں تو ان کا ان میں کیا مقام ہے، اس پر آج ہم کوشش کریں گے۔ ہم نے جانا، ہم نے معلومات فراہم کی تو ہمیں معلوم پڑا، ہمیں علماء اکرام نے بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام بہت بلند تھا۔ مختلف امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار میں جا کر نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اگر کچھ معلومات لینی ہوتی تھی تو خواب میں امام اعظم ابو حنیفہ آ کر ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا بہت بلند مقام ہے، علماء اکرام ہی ہمیں بتا سکیں گے۔ آج ہم جانیں گے، باقاعدہ ہم موضوع کا آغاز کرتے ہیں حضرت، کیونکہ بہت بڑے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے ہم سب یہ سمجھ لیجئے ہم انہی کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ فرمائیے گا نا امام اعظم ابو حنیفہ کا مختصر سا تعارف ارشاد فرمائیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز آگے کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا، خصوصاً پروگرام نور ہدایت کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہم اس پروگرام کے توسط سے، جس طرح آپ نے کہا نا، نور ہدایت میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آج ہم نے اس ہستی کا انتخاب کیا ہے، اس ذات کا انتخاب کیا ہے، جس طرح آپ نے کہا نا فالوور، ہم فالوور نہیں ہیں حامد بھائی۔ مسلمانوں کی دنیا میں 4 اماموں کا بڑا نام ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان چاروں میں جن کا اونچا مقام ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان چاروں اماموں کو دنیا بھر کے لوگ فالو کرتے ہیں۔ فالو کا مطلب کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، جس کو ہم تقلید کہتے ہیں، فالوورشپ کہتے ہیں، اتباع کہتے ہیں۔
تو اس کا کیا مطلب ہے اس کی بھی تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ان چاروں اماموں میں دنیا میں سب سے زیادہ جس کی فالوورشپ ہے، جن کے مسائل کو، جن کے اصول کو فالو کیا جاتا ہے، جن کے اصول پر چلا جاتا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. تو ان کو آج ہم نے سخن گفتگو بنایا ہے، موضوع سخن بنایا ہے، تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ناظرین کی نظر آپ کے توسط سے، پروگرام کے توسط سے کرتا چلوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا نام نامی، نام گرامی نعمان ابن ثابت ہے. نعمان ابن ثابت آپ کا نام نامی گرامی ہے اور کنیت آپ کی ابو حنیفہ ہے. کنیت آپ کی ابو حنیفہ. اور آپ کے القابات آپ دیکھیں کتنے زبردست القابات ہیں. ایک لقب ہے آپ کا مبشر مصطفیٰ، یعنی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی تھی، مبشر مصطفیٰ. اور دوسرا لقب آپ کا ہے مراد مولا مرتضیٰ. مولا مرتضیٰ، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آپ کے جو دادا جان تھے نا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان، وہ چونکہ مسلمان اسلام کا آغاز وہیں سے ہوا، تو ان کا تعلق مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ بڑا گہرا تھا. تو انہوں نے اس وقت دعا دی تھی کہ اللہ آپ کی نسل میں علم دین کا نور عطا فرمائے. تو وہ دعا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں اس کا اظہار ہوا. ویسے بھی ظاہر سی بات ہے اہل بیت سے اسلام کا، اہل بیت سے مسلمان کا تعلق بڑا خاص رہا ہے، کیونکہ حضور کا گھرانہ ہے، حضور سے تعلق جڑے ہوئے ہیں، اس لیے اہل بیت سے مسلمانوں کو محبت ہے. پھر قرآن کی نصوص ہیں جو اس پر شاہد ہیں. حضور نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا جو کچھ میں نے دین تمہیں پہنچایا، لیکن الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے قریب تھے اہل بیت اطہار کے. امام جعفر صادق، امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی اہل بیت کی دعا تھی، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی دعا ہے. پھر آپ کا ایک لقب ہے امام الائمہ. آپ صرف امام نہیں ہیں بلکہ اپنے وقت کے اور اپنے ماں بعد یہ جتنے بڑے بڑے امام ہیں نا جن کا ہم نام لیتے ہیں، انشاءاللہ اس پر تفصیلاً بات ہوگی. امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یا ان کے بعد یہاں تک کہ لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام سلیمان بن اشعث سنن ابو داود والے ہیں، یا امام محمد بن عیسیٰ سنن ترمذی والے ہیں، یا امام نسائی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، امام حاکم ہیں. یہ جتنے محدثین ہیں یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. جی امام بخاری بھی اس میں شامل ہے. امام بخاری جو ہیں یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو یہ دیگر ان کے بھی شیوخ، دیگر شیوخ بھی تھے، لیکن امام اعظم کے شاگرد بھی ان کے شیوخ میں شامل ہیں. اس لیے امام اعظم امام الائمہ بھی آپ کا ایک لقب ہے. اسی طرح سراج الامہ بھی آپ کا لقب ہے، یعنی امت کا چراغ. آپ امت کے لیے چراغ کی مانند ہے، اس لیے آپ کا یہ بھی لقب ہے. تو یہ مختلف آپ کے القابات ہیں. اور ایک لقب اور ہے شہید اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے، ہم انشاءاللہ ناظرین کے نظر کریں گے کہ آپ کی جو موت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، وہ شہادت کی، اس کا سبب شہادت ہے، کیونکہ آپ کو قید کیا گیا اور قید میں پھر آپ کو زہر پلایا گیا. زہر پلایا گیا. کلمت الحق بلند کرنے کا بدلہ یا کلمت الحق بلند کرنے کی سزا جو ہے خلیفہ کی طرف سے یا اس وقت کے جو بادشاہ تھے منصور کی طرف سے دی گئی، اور آپ کو زہر پلایا گیا. اس وجہ سے آپ شہید اہل بیت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرار پائے. اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے علامہ صاحب، مفتی صاحب، کہ اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، اہل بیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اہل بیت کے ساتھ شہادت ہمیں نظر آتی ہے. اہل بیت کا کبھی بھی آپ ذکر کرتے ہیں تو اہل بیت کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں ان کو بھی شہادت کا جام پلایا جاتا ہے. تو یہ بھی بڑے مرتبے کی بات ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے امام بھی شہیدوں میں شامل ہیں. کیا فرمائیں گے؟ یہ جو بات آپ نے کی بڑی گہری بات ہے کہ اہل بیت اطہار یا ان کے ساتھ جو افراد ہیں، کیونکہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان یہ جو ہستیاں ہیں، یہ جو ہستیاں ہوتی ہیں، یہ بڑے باعمل ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دین کے ایک تو امام ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے رگوں میں
جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون مصطفیٰ ہوتا ہے. وہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک خون ہوتا ہے. تو وہ خون، اس خون کی یہ تاثیر ہے، اس خون کی یہ کرامت ہے کہ وہ خون کبھی باطل کے آگے جھکنے نہیں دیتا. جب آپ باطل کے آگے جھکتے نہیں ہیں تو پھر باطل آپ کا نقصان کرتا ہے، اور وہ بظاہر نقصان ہوتا ہے. جیسے کہ کربلا میں ہم نے دیکھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. بظاہر تو یوں نظر آ رہا ہے کہ امام حسین کا سر مبارک نیزے پر بلند ہے، مگر وہ نیزے پر بلند ہونے کے بعد بھی قرآن پڑھ کر دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ یزید مر چکا ہے، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے. تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور دوسری بات جو آپ نے کی نا اماموں کی، یا جو ہمارے اسلاف ہیں، وہ اکثر و بیشتر، کیونکہ بادشاہوں کا ایک اپنا مزاج ہے. بادشاہوں کا مزاج، جو بادشاہ، بہت سے بادشاہ ایسے بھی ہیں، سلاطین اسلام ایسے بھی ہیں جو نیک گزرے ہیں، لیکن جو برے تھے، جیسے کہ حجاج بن یوسف، وہ ایک برا بادشاہ گزرا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مامون الرشید، اس نے بھی، ہارون رشید حالانکہ اچھا تھا، بہت اچھے کام کیے. اسی طرح یہ جو خلیفہ منصور ہے، اس نے بڑے مظالم ڈھائے. تو بادشاہ جب ظلم و ستم کرنے پر آتا ہے تو باقی رعایا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں. لیکن جو حقیقت میں صاحبان علم و نظر ہوتے ہیں، جو صاحبان مسند نشین ہوتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو، کیونکہ عوام کی نظر اور امت مسلمہ کی نظر پھر ان حکمرانوں کی طرف ہو جاتی ہے کہ ظاہری طور پر جو تخت نشین ہے، ایک وہ ظاہری بادشاہ ہے اور ایک وہ روحانی جو مسند پر تخت نشین ہے، وہ صاحبان نظر ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ علماء ملت ہوتے ہیں. ان کی طرف علماء کی نظر ہوتی ہے، امت کی نظر ہوتی ہے. اس وقت پھر وہ امام میدان میں آتے ہیں، چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو، چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہو، چاہے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے بہت بڑا نام میں ذکر کر رہا ہوں، چاہے وہ امام مجدد الفسانی جناب امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بادشاہ اکبر اور اس کے بعد جہانگیر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. تو یہ پیغام ہے ائمہ کا کہ امام کا ایک کام درس و تدریس بھی ہے، پھر امام کا ایک کام جب بادشاہ اپنی حکومت یا اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کر رہا ہو تو امام میدان میں آ کر عوام کی رہنمائی کرنا، یہ بھی امام کی ذمہ داری ہو جائے. بے شک ان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. اچھا حضرت، ہم نے بات جیسے سٹارٹ کی اماموں کی، تو اس میں آپ نے القابات بھی استعمال کیا، آپ نے القابات ہم تک شیئر کیا، اللہ رب العزت قبول فرمائے. امام اعظم بھی ایک لقب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نام جو آپ نے حضرت نعمان، تو امام اعظم لقب ہے، اس کی کیا وجہ بنی، یہ ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں، لقب کے حوالے سے ایک اصول سمجھیں حامد بھائی. لقب جو ہے نا، کوئی بھی شخص اپنے لیے خود لقب اختیار نہیں کرتا، خود اپنے لیے کوئی لقب منتخب نہیں کرتا. القابات وہ ہوتے ہیں جو دیگر افراد آپ کو دیتے ہیں، اور جو آپ کی فیلڈ کے، آپ کے ہم عصر اور آپ کے ہم یعنی جو آپ کے ہم منصب ہوتے ہیں یا آپ سے اعلیٰ منصب ہوتے ہیں، وہ آپ کو کوئی لقب دیتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو لقب ملا ہے، وہ آپ کے دور اور آپ کے بعد کے ادوار کے جو علماء ہیں، انہوں نے آپ کو القابات سے نوازا ہے، انہوں نے آپ کو القابات سے نوازا. میں ابتداً تھوڑی سی بات اس بات پر کر دوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی بھی ہیں. اچھا، تابعی اتنا بڑا لقب ہے، یہ امام صاحب کے بعد دیگر کو یہ منصب نہیں ملا ہے. لیکن تابعی تو ایک حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ بھی ہے نا؟ جی، وہ اللہ کے ولی ہیں. اماموں کی بات کر رہا ہوں کہ امام مالک ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، امام احمد بن حنبل. امام مالک کے بارے میں بعض کے اقوال ہیں، لیکن امام اعظم کے بارے میں زیادہ اس لیے ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہو رہی ہے 80 ہجری میں، سن 80 ہجری میں. اور اس وقت کتب تواریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تقریباً 22 سے زائد صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود تھے جن سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات ہوئی. 22 سے زائد افراد موجود تھے. 8 صحابہ وہ تھے جن سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان میں سب سے بڑا نام خادم دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کا نام جب آتا ہے تو آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی والدہ نے ان کو بچپن میں حضور کی بارگاہ میں دے دیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے اس
بچے کو بڑے میرے پیارے بیٹے کو صحابی قبول تھے فرما لیں. جی، ہاں سارے صحابہ پیارے. لیکن حضرت انس سے حضور بڑی محبت کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات ہوئی. اسی طرح چونکہ آپ کوفہ میں تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں تھے. کوفہ میں عبداللہ بن اوفا، یہ بھی ایک صحابی رسول تھے جن کی 87 ہجری میں وصال ہوا ہے. 87 ہجری میں امام اعظم نے ان سے بھی ملاقات آپ کی ثابت ہے. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت عمر بن حریث، ان سے بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی. اور ایک صحابی ہیں حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 110 سال عمر مبارک پائی ہے. 110 سال عمر مبارک پائی ہے اور انہوں نے 15 سے زائد حج کیے ہیں. اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ نے 55 حج کیے ہیں. 55 حج کیے ہیں. اور عبادات میں تو یہ الگ ہی ایک مضمون ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس انداز سے عبادات کرتے تھے، جس طرح روزوں کا اہتمام کرتے تھے، جس طرح قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے. صرف 7000 کتنے 7000 قرآن آپ نے وہاں پڑھے ہیں جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے، جہاں آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ میرا وصال یہیں ہونا ہے، تو 7000 آپ نے ختم کیے وہاں. مفتی صاحب اگر ہم نظر دوڑائیں، حضرت نے 55 حج کیے اور یقیناً حضرت نے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اچھی خاصی تعداد میں قرآن پاک کا ختم کیا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں اس آج کے معاشرے میں اگر تھوڑا سا کوئی امام کے قریب پہنچ جاتا ہے نا، اگر 4-5 حج کر دے، وہ بولتے ہیں میں نے حج کر لی، 5 حج کر لی، گھر بھی بیٹھے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ اندازہ لگائیں 55 حج بھی کیے ہیں، قرآن کے ختم بھی کیے ہیں، تفاسیر قرآن، مطلب کیا کمال ہے. یہ سب سے بڑی بات یہ کہ دین کی سمجھ امت کو فارغ نہیں بیٹھے رہے. اس سے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہیں. تو حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ یہ مکہ مکرمہ میں تھے، انہوں نے 15 حج کیے، امام صاحب نے 55. تو علماء فرماتے ہیں کہ ان سے بھی قوی امید ہے کہ امام صاحب نے ملاقات کی ہوگی. کیوں؟ دیکھیں نا، امام ہے. حضور کی وہ حدیث ہے، امام جلال الدین سیوطی بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنی بڑی بات ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث ہیں، پاکستان ہندوستان میں حدیث لانے والے، یہ وہ ہستی ہیں. ان کا بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر یہ احسان عظیم ہے کہ حضور کی حدیث پہنچی، اگر ہم تک ہے تو ان کے واسطے سے پہنچی ہے. وہ کتنی بڑی بات حامد بھائی فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اور کوئی لقب امام اعظم کا ہو یا نہ ہو، یہی کافی ہے کہ امام اعظم نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا، یعنی میرے صحابی. خوشخبری ہے میرے صحابی کے لیے. اور پھر فرمایا طوبیٰ لمن رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے خوشخبری ہے. دوسری روایت میں حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے سے جو زمانہ ملا ہوا ہے یعنی تابعین کا زمانہ جس میں صحابہ موجود ہے، وہ زمانہ سب سے اعلیٰ ہے. تو امام اعظم آج کچھ نابلد کچھ لوگ، جیسے آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا کچھ لوگ موبائل وغیرہ اور یہ جو اینڈرائڈ سسٹم ہے یا ٹیکنالوجی کا سسٹم ہے، اس کے ذریعے جب 4-5-6 کتابیں یاد کر لیتے ہیں تو انہیں اپنے علم پر ناز ہونے لگتا ہے. وہ ناز کے چکر میں آ کر تکبر کا شکار بن کر جو ہے پھر وہ یہ جملے کہنے لگتے ہیں. امام اعظم پر تان و تشنیع شروع کر دیتے ہیں. انہیں امام اعظم کے مقام کا، ان کے مرتبے کا اندازہ نہیں ہے. کیونکہ امام اعظم کے مقام کے لیے میں نے کہا نا یہی بات کافی ہے جو شیخ صاحب نے کہی کہ آپ نے صحابہ کرام کو پایا. جس نے صحابی جو کسی ایک ولی کی صحبت پا لے وہ اپنی زندگی کے لیے فخر بنا لیتا ہے کہ میں نے حضور غوث اعظم کی صحبت پائی ہے، میں نے امام اعظم، میں نے مجدد الفسانی کی صحبت پائی ہے، خواجہ صاحب کی صحبت پائی ہے. اس ہستی کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہوگا جنہوں نے ایک نہیں 8 صحابہ کرام کی صحبت سے شرفیابی پائی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت کا یہ مقام مرتبہ ہے. میری زبان مجھے اجازت تو نہیں دے رہی لیکن دل کہہ رہا ہے کہ بولنا چاہیے. آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں، ان کانوں سے ان کی آوازیں بھی سنی ہیں، کہنے لگے اعلیٰ حضرت، کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں، اعلیٰ حضرت کو چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اعظم کو فالو کرتے ہیں. تو یہ لڑی چلتی آ رہی ہے. اب ہم ڈائریکٹ والی کہانی تو ہم نسبت والے لوگ ہیں نا. تو بہت سے لوگوں کو میں نے علماء اکرام کو سنا ہے کہ کہیں اعلیٰ حضرت ہمارے لیے حجت تھوڑی ہے. اعلیٰ حضرت کوئی لازمی جو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسری ہم کر ہی نہیں سکتے، کوئی زنجیر تو نہیں بندھی ہوئی. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ حالانکہ موضوع ہمارا نہیں لیکن ضروری ہے. جی بالکل ضروری بات یہ ہے نا کہ آپ جب تک کسی چیز کو بنیاد سے پکڑ کر
اس کو حل نہیں کرو گے نا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ دین کی جو مزاج ہے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ جو فالوورشپ یا تقلید کا نظام ہے کہ اماموں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہونا، اماموں کی جو تشریحات ہیں ان کو تسلیم کر لینا، یہ آخر یہ کس کا ہے؟ یہ کیا عبدالرؤوف کا نکالا ہوا قانون ہے یا حامد رضا کا نکالا ہوا قانون ہے؟ یہ پچھلے 1450 سالہ علماء امت، علماء ملت، جتنے شیوخ گزرے، جتنے محدثین گزرے، جتنے فقہا گزرے، سب نے یہ قواعد ترتیب دیے ہیں کہ آپ کو اس انداز سے آگے بڑھنا ہے. تو آپ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان پر آنکھیں بند نہیں ہیں تو اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آج کے دور کی ہماری عقل، ہمارا شعور جس دور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفتن دور کہا ہے، فتنوں کا دور کہا ہے، آج کے اس فتنوں کے دور کا شخص اس دور کا جس کے بارے میں حضور نے خوشخبری دے دی ہے کہ سب سے بہترین زمانہ خیر القرون قرنی، حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا اور پھر میرے صحابہ اور پھر میرے تابعین کا زمانہ ہے. تو جسے حضور بہتر کہیں، میں یہ کہوں کہ نہیں وہ بہتر نہیں. پھر یہ دیکھیں نا کہ امام اعظم اس زمانے کے ایک عام فرد نہیں ہے حامد بھائی جی. امام اعظم عام فرد نہیں ہے. اس زمانے کے جو بڑے بڑے شیوخ تھے، حضرت سفیان ثوری، حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ حضرت امام شافعی، آپ نے شروع میں مقدمے میں ایک بات کی نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کو، ایسے ہم نے کچھ بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ امام صاحب کے مزار پر جا کر وہاں اپنے مسئلے حل کرتے ہیں. یہ امام شافعی کا کہنا ہے. اس سے یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ مزار پہ جانا اماموں کی بھی سنت ثواب ہے، جی، باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، لیکن اس کے جانے کا ایک طریقہ کار ہے جس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. وہ یہ طریقہ ہے کہ وہاں جا کر سجدہ نہ کیا جائے، وہاں جا کر دھمالے نہ ڈالی جائیں، وہاں جا کر بےہودگی نہ کی جائے. ہاں، وہاں جا کر آپ اللہ کی کلام کی تلاوت کریں، ہاں اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، درود و سلام پڑھیں، پھر اس بزرگ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ کے مسئلے حل ہوں گے. کیونکہ آپ دیکھیں حامد بھائی، اگر گھر میں بھی کوئی ایک جگہ آپ مختص کر لیں نا، جہاں کبھی باجی آ کر، کبھی گھر والے آ کر، کبھی والدہ آ کر قرآن پڑھتے رہیں، وہ مقام بھی بابرکت ہو جاتا ہے. تو وہ جہاں اللہ کا ولی موجود ہے، ایک تو وجود مبارک، ولی کا مبارک وجود موجود ہے، دوسرا پھر وہاں لوگ آ کر عبادات کرتے ہیں. کوئی سلام پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس جگہ کو بابرکت بناتے ہیں. وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے، پھر وہاں کی پہلے ہی بابرکت، اس کی برکتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو امام شافعی فرماتے ہیں میرا مسئلہ پھنس جائے، میرا کوئی مسئلہ اٹک جائے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتا ہوں، تو وہاں سے میرے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. گفتگو تو اس پر بہت ہو امام اعظم ظاہری طور پر موجود نہیں ہے، روحانی طور پر موجود ہے. بالکل. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. لیکن تذکرہ بڑا اچھا چھڑ گیا ہے. میں چاہوں گا اس کو ہم جاری رکھیں گے نیکسٹ پروگرام میں، اسی سے میں کنٹینیو کروں گا کیونکہ ہمارا ٹائم زیادہ ہو چکا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. پتہ ہی نہیں چلتا آپ جب تشریف فرما ہوتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے. ناظرین اس بات کی آپ بھی تائید کریں گے جو میں نے بات کی، جب مفتی صاحب ہوتے ہیں وقت کا بالکل نہیں پتہ چلتا، وقت گزر جاتا ہے، اشارے ہو رہے ہوتے ہیں بھئی ٹائم کمپلیٹ ہو گیا، نمٹاؤ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. آپ سے دعائیں ہیں، آپ سے گزارش کرتا ہوں وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.